ویلکم بیک ٹو بریک. خواتین و حضرات, ذکر ہو رہا ہے گرداب میں ہیپاٹائٹس یعنی کہ جگر کی سوزش کا, اور اسے ٹال کے آگے نہ چلے جائیے گا. برا نہ مانیے, اس کی تناسب اس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ پاکستان میں اب ہر 10واں یا 11واں یا 15واں آدمی اس کا شکار ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کسی شمار میں ہیں, جو کہ عام طور پہ عوام کسی شمار میں نہیں ہوتے, مگر بیماریاں آپ کو شمار کرتی رہتی ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کسی کو اس بیماری کا شکار ہونا پڑے. پروفیسر صاحب, میں آپ کی طرف سب سے پہلے آ رہا ہوں. تھوڑا سا سر ہمیں بتائیے کہ اس کی وبائی صورتحال ہے کیا, اسے ہم نے کیوں اہمیت دی ہوئی ہے آج؟ ہم مختلف ریسرچز کو جیسے کوٹ کرتے ہیں کہ جی اتنے % ہیپاٹائٹس بی ہے اور اتنے % ہیپاٹائٹس سی ہے. میرے خیال میں یہ ہم ابھی بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اگر اپنے گھروں سے نکل کے دیکھیں تو ایسی جگہیں ہیں, ایسے گاؤں آپ کو ملیں گے جہاں کی 60% پاپولیشن, 70% پاپولیشن جو ہے ہیپاٹائٹس بی یا سی کو کیری کر رہی ہے. اور میرے پاس وہ جگہ موجود ہیں, وہاں ہم نے وہ ریسرچ کیری آؤٹ کی ہے. میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں. آپ اگر ان کنزرویٹو فگرز کے پیچھے بھی جائیں کہ جی 7% ہے یا 9% ہے یا 11% ہے, تو آپ حساب لگا لیجئے کہ ہماری 16-17 کروڑ کی جو پاپولیشن ہے اس میں سے کتنا بہت بڑا نمبر, کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہیپاٹائٹس سے سفر کر رہے ہیں. اور یہ بھی ابھی بالکل ایک سرسری سی یا ویگ قسم کی فگر ہے. یہ معاملہ اس سے بہت آگے ہے, اور جس طریقے سے یہ امپیکٹ کر رہا ہے ہمارے سارے معاشرے کو, اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں کیا حکومت اس بارے میں حساس ہے؟ آپ نے پروفیسر چغتائی صاحب کو سنا کہ یہ اس قدر اہم اور اس قدر مہلک بیماری ہے کہ اس کے بارے میں ہماری سینسٹائزیشن جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری وزارت صحت اور ہمارے دیگر جو ادارے ہیں اور ہماری حکومت ان جنرل اس کے متعلق اتنی سینسٹیو اور حساس ہے؟ جی بالکل, حکومت کافی کام تو کر رہی ہے اس کے سلسلے میں. جس طرح سے پنجاب کے تقریباً تمام ضلعوں میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لیے تو ٹریٹمنٹ موجود ہے. انٹرفرون انجیکشنز تو گورنمنٹ سپلائی کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی اور بہت کچھ کرنے کی گنجائش ہے. اور اس میں صرف حکومت کا ہی ہم اگر سمجھیں کہ شاید حکومت کا ہی حصہ ہے تو وہ بڑا ناکافی رہے گا. یقیناً اس میں پوری سوسائٹی کا ایک رول پلے کرنا ہوگا, اور میڈیا کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ میڈیا اپنے ذریعے ایک اویئرنیس پھیلائے کہ کون سا طریقہ علاج اور کیسا طریقہ علاج بہتر ہے. یقیناً ہم اس طرف بھی آنے لگے ہیں, اور اپنے کردار کو تو ہم تھوڑا بہت نبھا رہے ہیں. اب یہ پروگرام آپ کے خیال میں اور کس لیے پاکستانی فلموں کی ترویج کے لیے کیا جا رہا ہے؟ مریم, قصہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انٹرفیرون اویلیبل ہے اور پاکستان کے اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں اویلیبل ہے. مجھے, آپ چونکہ وائرولوجسٹ ہیں تو آپ کی اگر بائیں جیب میں ہیپاٹائٹس ہے تو آپ کی دائیں جیب میں HIV ہے. اور برا نہ منائیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اصل مسئلہ وائرولوجی یا وائرل ڈیزیزز کی وجہ سے ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے. ہم نے اس کے اوپر بے انتہا کم توجہ دی ہے, اور ہم نے HIV جو اس وقت ہمارا اللہ تعالیٰ کے کرم سے مین وائرل ڈیزیز پرابلم نہیں ہے, اس پہ ہم نے پورے ڈائریکٹوریٹ بنائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک پنجاب ایڈز پروگرام ہے which is heavily funded. Do you find that the states or the government's importance towards HIV and hepatitis is in balance with the kind of proportions that the two diseases have? میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جس تناسب سے یہ بیماریاں اس معاشرے میں ہیں, کیا ہماری توجہ بھی اسی تناسب سے ہے؟ میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا عمر. سب سے پہلی بات یہ کہ جو پرسنٹیجز والی بات ہے, جیسے دونوں ڈاکٹر صاحبان, پروفیسر صاحبان کہہ رہے ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو اسپینڈ جسٹ ہاف اے منٹ آن دیٹ فرسٹ. یہ 6% والا فگر جو ہے فائن, اٹس بینگ پبلشڈ, لیکن یہ 1994 میں آئی واز گوئنگ تھرو سم اسٹیٹسٹکس, اور یہ اس وقت بھی 6% ہی تھا, کہا گیا تھا کہ 6% ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ہم اگلی صدی میں 21ویں صدی میں پہنچ گئے ہیں, اور یہ یقیناً 6% نہیں ہے. اٹ از آبویسلی مور دین دیٹ, 15, 16, 17 جیسے پروفیسر چغتائی نے بھی ایمفسائز کیا. ہم صرف اس کو ماننا نہیں چاہ رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ شو کرتے ہیں کہ دیکھیں ان 15-20 سالوں میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے کوئی اویئرنیس نہیں کی, کوئی پریونشن کا پروگرام سٹارٹ نہیں کیا, جبکہ ہم HIV جس کا جو پریولنس ہے بیسیکلی ہماری پاپولیشن میں بٹوین 0.01% آنورڈس ہے. مطلب 0.01% از نتھنگ ایز کمپیئر ٹو 16% اور 15% فار دیٹ میٹر.
ایک تو یہ پوائنٹ ہے 0.01%. اگر فرض کریں وہ ہماری ڈونر پاپولیشن، کچھ سٹڈیز 2001 میں تب کی گئی تھیں، اس وقت ڈونر پاپولیشن میں مثلا آرمی کے ریکروٹس ہیں ان میں جو کہ قدرے نسبتاً صحت مند لوگ ہیں اور دے ہیو ناٹ بین ایکسپوز ٹو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز، تو ان لوگوں میں جب کیا تو 0.001 یا 0.01% کی رینج میں تھا. ابھی جو کچھ اسٹڈیز آئی واز گوئنگ تھرو سم اسٹڈیز بیکاز آئی واز ڈوئنگ اے پروجیکٹ فار یہ بھاشا ڈیم کے سلسلے میں ADB وانٹیڈ سم HIV اسٹیٹسٹکس اینڈ سم پلانس، تو اس میں جو فگرز میں نے دیکھے تو وہ فگرز آلموسٹ وہی تھے، لیکن اس میں یہ تھا کہ جو ٹرانسویسٹائٹس ہیں، ہیجڑے ہیں، سیکچول مطلب ورکرز ہیں، ان میں بھی بہت کم ہے، یعنی 0.1% اپ ٹو دیٹ. سو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہائی رسک پاپولیشن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ 1.1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم جو پیسے اس تناسب سے انہیں فراہم کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کمپلیسنسی کا شکار ہو جائیے. ویسا آپ نے اس بارے میں کچھ دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے ہپوکریسی؟ عمر، یہ 96 کی شاید بات ہے جب ایک کمپنی نے بہت بڑا ایک سیمینار کیا HIV کے اوپر، وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے تھے. میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ ہم وہ ملک نہیں ہیں جہاں پہ HIV ایڈز جو کہ ایک بڑا مسئلہ بنے گا. میں انہیں 96 میں کہا 10 سال تک ہمارے ملک میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آخر ہماری ساری عمر اس ملک میں گزری ہے، تو میں نہیں دیکھ رہا کہ 10 سال میں بھی HIV ایڈز جو ہے ہمارا ایک بڑا مسئلہ بنے گا. آج 14 سال ہو گئے، کوئی وبا تو نہیں پھیلی HIV ایڈز کی، اور ہم کسی بھی چیز کی بنیاد تک نہیں پہنچتے. میں نے یا میرے بہت سارے کولیگ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جتنے زیادہ HIV ایڈز کے پیشنٹس دیکھیں وہ ہمارے وہ غریب مزدور اور وہ جو لوگ باہر جا کے مڈل ایسٹ میں اور نوکریاں کرتے رہے اور سال 2 سال اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، ایک کمرے میں 8 10 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری، خواہشات پوری کرنے کے لیے باہر سے ایڈز لے کے آتے ہیں. ہم نے نہ اس مسئلے کے اوپر توجہ دی اور اس کے بعد جو اس سے مسائل پیدا ہوئے نہ اس پہ کبھی توجہ دی. ان لوگوں کو دیکھو، ایڈز وہیں رک جائے گی، وہاں پہ ان کی اسکریننگ کرو، ایڈز کو وہیں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اتنا بڑی جو رقم اس پہ لگا رہے ہو اس کو ضرور توجہ دے. جیسے مریم تھوڑا سا غور کیجئے کہ پروفیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور خدا کے لیے وہ جو تمام پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت اس پورے معاشرے کے اندر یوں ہر ڈائریکشن میں اڑ رہے ہیں اور ڈول رہے ہیں اور اپنی ڈگریاں چیک کروا رہے ہیں، وہ بھی ان باتوں کی طرف توجہ دیں. صرف اپنے اوپر لگے ہوئے الزاموں کو بچانے میں اپنا سارا وقت نہ گزاریں. اس معاشرے اور اس معاشرے کے افراد کی زندگیوں کو جو گھن لگ گئے ہیں ان سے بھی اس معاشرے کو بچانے پہ غور کریں. یہ بے انتہا اہم باتیں خواتین و حضرات. صرف مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جب آپ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں ایڈز کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ایڈز کی وجہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مگر افسوس صرف یہ ہے کہ صرف چند لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ ایڈز کنٹرول پروگرام کے بینیفیشری ہیں. سوچئے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کا دوبارہ